اگر والدین پسند کی شادی پر راضی نہ ہوں، محمد جنید صاحب لکھنؤ سے، میں اپنی خالہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ابو امی راضی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لڑکی کے سر میں درد رہتا ہے، وہ بیمار رہتی ہے، اس کے ابو کے مزاج بھی تھوڑا ٹھیک نہیں ہے، اور ان کے گاؤں والے بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ ہائے 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 ہائے، کیا ان وجوہات کی بنا پر، یہ ہائے ہائے یعنی لکھا ہوا ہے، میں افسوس سے کہہ رہا ہوں، کیا ان وجوہات کی بنا پر شادی کا کیا حکم ہے؟ بھائی محمد جنید صاحب، آپ کی خالہ کی بیٹی سے آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے سر میں بھی درد ہے، اس کے ابو امی بھی خوش نہیں ہیں شادی پہ، اور بیمار بھی رہتی ہے، اس کے ابو کا مزاج بھی ٹھیک نہیں ہے، تو ابا اماں آپ کو منع کر رہے ہیں، تو معقول وجہ ہی معلوم ہوتی ہے منع کرنے کی۔ مان لیں ابا اماں کی آپ پہ عشق سوار ہے، ایسا نہ ہو جب عشق کی بیس پہ آپ نے شادی کر لی، پہلی بات تو جب اس کے ابو امی راضی نہیں ہیں تو آپ شادی کیسے کریں گے؟ بھگا کے شادی کوئی اچھا کام تو نہیں ہے نا۔ تو لڑکی کے پہلے ابا کو راضی کریں، اماں کو بھی پٹائیں، یعنی ان کو راضی کریں آپ، پھر اس کے بعد آپ اس لڑکی سے شادی کریں گے۔ ابا اماں راضی نہیں ہیں تو آپ کر لے کیسے لیں گے؟ تو اور سر میں درد رہتا ہے تو بیچاری کا علاج ہو جائے گا پیناڈول سے یا کسی بھی چیز سے، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا۔ تو اصل میں یہ گھریلو معاملات ہیں، اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جائز ناجائز کا مسئلہ تو میں بتا سکتا ہوں کہ زبردستی آپ کی شادی کہیں کرائی نہیں جا سکتی، شرعاً یہ جائز نہیں ہے، اور جہاں انسان چاہ رہا ہو شریعت نے ترغیب دی ہے کہ وہیں شادی کریں والدین اس کی۔ لیکن اب آپ ایسی جگہ چاہ رہے ہیں جہاں آپ کے والدین سمجھتے ہیں ان کو نقصان ہوگا یا آپ کا مستقبل تباہ ہو سکتا ہے، تو وہ آپ جانیں، آپ کے والدین جانیں، وہ گھریلو مسئلہ ہے۔ تو اس میں جب تک کسی کے 100% حالات سامنے نہ آئیں، انسان کسی کو مشورہ نہیں دے سکتا۔ تو آپ اپنی کزن سے شادی کریں یا نہ کریں، میں اس بارے میں آپ کو کوئی مشورہ اس لیے نہیں دے سکتا کہ میں پورے طور پر آپ کے گھریلو حالات سے، آپ کے والدین کے جذبات اور ان لڑکی کے حالات سے واقف نہیں ہوں۔ یہ صرف 4 چیزیں پتہ چلی ہیں: سر میں درد، ابا اماں راضی نہیں ہیں، ابا کا میٹر بھی اکثر شارٹ رہتا ہے، اور ایک اور چیز آپ نے بیان کی ہے۔ تو اس سے نہیں کوئی جو ہے وہ اس سے اندازہ نہیں ہو سکتا مجھے صرف۔ اچھا میرے بھائی، نماز کے احکام میں علماء میں اختلاف کی وجہ۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، بعض کہتے ہیں کہ کندھوں تک اٹھائیں، بعض کہتے ہیں رفع الیدین کرو، بعض کہتے ہیں نہیں کرو۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے نماز پڑھی ہے؟ جہاں زیب سومرو ٹنڈو محمد خان سے، جی بھائی ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو اب آپ نے مختلف طریقوں سے نماز پڑھی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے اس تمام طریقوں سے نماز پڑھنا جائز ہے۔ رفع الیدین کر کے بھی پڑھنا جائز، نہ کر کے بھی پڑھنا، کندھوں تک ہاتھ اٹھا کے پڑھنا بھی اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کے پڑھنا بھی، ہر طرح سے جائز ہے۔ فقہا میں اختلاف ہوا ہے بہتر طریقہ کون سا ہے۔ تو اب بعض فقہا نے کہا کہ نبی نے رفع الیدین، جو زیادہ تر حدیثیں رفع الیدین والی ملتی ہیں تو اس لیے کرنا افضل ہے۔ بعض فقہا نے کہا کہ بھئی کرنے کی حدیثیں اس لیے زیادہ ملتی ہیں کہ کرنے کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، کسی کام کے نہ کرنے کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ تو لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اکثر صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، جیسے کہ ترمذی کی، امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں انہوں نے اس کی تصریح کی ہے، وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رفع الیدین نہ کرنا بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے، بہت سارے صحابہ کا قول ہے، اور جب رفع الیدین کرنے کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا بعض صحابہ کا قول ہے جن کے نام بھی بتائے۔ تو اس بیس پہ امام حنیفہ نے کہا کہ نہ کرنا افضل ہے، کیونکہ نبی نے زیادہ تر نماز بغیر رفع الیدین کے پڑھی ہے، اور آخری عمر میں آپ نے نماز بغیر رفع الیدین کے پڑھی ہے، یہ ان کی رائے ہے۔ تو ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں، تو اس لیے کسی ایک کو بھی اس میں ملامت کرنا جائز نہیں ہے۔ سب کا مقصد نبی کی سنت کو فالو کرنا ہے، جس نے جس طریقے کو افضل سمجھا اس طریقے کو فالو کیا۔ ایک عرب عالم ہیں سلیمان العودہ، اب تو پتہ نہیں شاید انتقال ہو گیا، وہ بڑے پیارے عالم، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی۔ وہ مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ نماز میں ہاتھ باندھنا کہاں افضل ہے، تو وہ چونکہ حنبلی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ناف کے اوپر اس طرف ہاتھ باندھنا افضل ہے، اور بعض کی رائے بیان کی کہ وہ کہتے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنا افضل ہے، بعض کو احناف کا مسلک بیان کیا کہ ادھر ناف کے پر جو ہے نا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھنا افضل ہے۔ تو انہوں نے مختلف طریقے بیان کیے، پھر ان کی رائے میں جو طریقہ بہتر تھا انہوں نے وہ بیان کیا۔ پھر آخر میں بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہ دیکھو نماز میں اگر ہاتھ باندھنے کے طریقوں میں اختلاف ہو اور دل ہمارے ایک ہوں، یہ اچھا عمل ہے، یہ برا نہیں ہے، لیکن اگر ہاتھ باندھنے کے طریقے سب کے ایک جیسے ہوں اور دلوں میں اختلاف ہو، یہ برا عمل ہے۔ تو اس لیے فروعی مسائل میں اختلاف ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے،
اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس طرح سے پڑھ لے، کوئی اس طرح سے پڑھ لے، لیکن اس بیس پر مناظروں کے چیلنج، جیسے کہ آج کل یوٹیوب پہ بعض فتنہ پرست لوگوں نے جو رفع الیدین کو لے کے بیٹھے تو نہ کرنے والوں کو کہا کہ یہ حدیث کو نہیں مانتے، اور جو نہ کرنے والے وہ رفع الیدین کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ جو ہے متشدد ہیں، یا یہ کہ یہ حدیث کو نہیں مانتے. تو اس طرح کی کوئی بھی باتیں اگر کوئی کرے گا تو اس کا مطلب وہ امت میں لڑائی پیدا کر رہا ہے، تو یہ بہرحال برا ہے. تو صحابہ میں بھی اختلاف تھا، کچھ صحابہ یہاں تک ہاتھ اٹھاتے، کچھ یہاں تک ہاتھ اٹھاتے، کچھ یہاں ہاتھ باندھتے تھوڑا اوپر کر لیتے، کچھ تھوڑا نیچے کر لیتے، تو کچھ رفع الیدین کر لیتے، کچھ نہیں کر لیتے. سب چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو یہ چیزیں اتنی لفٹ کرانے کی چیزیں نہیں ہیں. اسی وجہ سے ہماری رائے یہ ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرے انسان، باقی سب کو صحیح سمجھے. جیسے ہم امام حنیفہ کے فقہ کو فالو کرتے ہیں، اور شافعی کو، امام احمد بن حنبل کو، امام مالک کو بھی صحیح سمجھتے ہیں. کوئی امام شافعی کے فقہ کو فالو کرتا ہے تو کرے ایک ہی کو، یہ نہیں کہ آدھا ادھر جا رہا ہے، آدھا ادھر جا رہا ہے، آدھا ادھر جا رہا ہے، آدھا ادھر جا رہا ہے. ہماری رائے اس میں اس طریقے پر عمل کرنے سے فساد پیدا ہوتا ہے. تو یہ ہماری رائے ہے. کوئی عمل کر لے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی مارکیٹ میں سب چلتا ہے. بڑے بڑے ایشو ہیں، شرک، عقیدہ، یہ بڑے بڑے ایشوز ہیں، ان پر انسان کو زیادہ کام کرنا چاہیے. اچھا بھائی، کیا فراڈ کر کے حق وصول کر سکتے ہیں؟ کیا خاندانی سوال ہے. اگر پیسے وصول کرنے کا کوئی اور راستہ نہ ہو تو کیا فراڈ کے بدلے فراڈ کر کے پیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ عبد الوہاب کراچی سے. پہلے میں ان کے سوال کو ڈیفائن کر دیتا ہوں. یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے کسی شخص نے عبد الوہاب بھائی سے پیسے لے لیے، 1,00,000 روپے قرضہ لے لیا اور کہا 1 مہینے بعد دوں گا، یا 1,00,000 کی کوئی گاڑی خریدی ان سے، گاڑی تو 1,00,000 میں آج کل نہیں آ رہی، موبائل خریدا، موبائل لے کے استعمال کر رہے ہیں، اب 1,00,000 روپے دے ہی نہیں رہے ان کو. یہ مانگ کے تھک گئے، ٹائم بھی پورا ہو گیا، وہ دے نہیں رہا. تو انہوں نے کیا کیا، کسی طرح دھوکے سے ان سے 1,00,000 روپے نکلوا لیے. کوئی ٹوپی کرا کے نا، جھوٹ بولنا تو جائز نہیں، کوئی ٹوپی کرا کے نکلوا لیے. مثال کے طور پر ایک دن کیا ہوا، ان کا بٹوا وہاں پڑا رہ گیا تھا، اس میں 1,00,000 روپے پڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے بٹوے پہ ہاتھ صاف کر کے 1,00,000 روپے نکالے اور بٹوا ان کو واپس کر کے کہا کہ اپنے بٹوے کی حفاظت کیا کریں. تو اس طرح کا ٹوپی ڈرامہ کیا انہوں نے. تو یہ مجبوری میں جائز ہے، اس لیے کہ یہ فراڈ نہیں ہے، یہ دیکھنے میں فراڈ لگ رہا ہے، بلکہ حقیقت میں یہ کہ ایک آدمی تمیز سے آپ کا حق ادا نہیں کر رہا تو آپ گھما کے، جیسے کہتے ہیں نا، جب سیدھی انگلی سے گھی نہ نکل رہا ہو تو انگلی ٹیڑھی کر کے گھی نکالنا پڑتا ہے. تو یہ بہتر تو نہیں ہے لیکن جائز ہے. فقہاء نے اسی پر فتویٰ دیا ہے کہ آج کل کے زمانے میں لوگ شرافت سے جب پیسے نہیں دے رہے، آپ کا حق نہیں دے رہے، تو شر اور آفت کے ذریعے پیسے نکلوانا جائز ہے. لیکن اس میں 2 باتوں کا خیال کیا جائے کہ جتنا حق بنتا ہے اتنا ہی لیا جائے، اس سے زیادہ نہ لیا جائے. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا جی محترم کا بٹوا رکھا ہوا ہے، اس میں 1,00,000 روپے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے پورے 1,50,000 نکال لیے کہ 1,00,000 تو اس لیے کہ اس نے مجھے پیسے نہیں دیے، 50,000 اس ٹینشن کے جو اس نے مجھے دی تھی. تو وہ ٹینشن کے پیسے نہیں لے سکتے آپ کہ بھئی 1,00,000 تو میں اس لیے لے رہا ہوں کہ اس نے میرے 1,00,000 دے نہیں رہا شرافت سے، اب 50 اس چکر میں لے رہا ہوں کہ یہ مجھے اتنی ٹینشن کیوں دی اس نے. تو یہ جائز نہیں ہے. دوسرا، جب آپ نے اپنا حق وصول کر لیا تو بس وصول کر لیا. اب ایسا نہ ہو وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میرے بٹوے سے پتہ نہیں کہاں پیسے گر گئے، وہ 1 مہینے بعد لا کے آپ کو آپ کے 1,00,000 روپے دے رہا ہے، تو آپ گھننے بن کے وہ بھی رکھ رہے ہیں. تو جب آپ پہلے لے چکے ہیں تو اب آپ کے لیے یہ والے پیسے حلال نہیں ہیں. تو آپ اس کو بتا دیں، یا تو واضح بتا دیں کہ میں نکال چکا ہوں، یا اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ میں نے گفٹ کر دیے تمہیں. تو اپنے حق سے زیادہ آپ وصول نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ جس نے پیسے آپ کے لیے اسی کے پیسے لے سکتے ہیں، اس کے کسی رشتہ دار سے نہیں نکال سکتے. وسیم بھائی نے آپ سے پیسے لیے، عبد الوہاب بھائی میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت، وسیم بھائی نے آپ سے 1,00,000 روپے لیے اور ٹائم پہ واپس نہیں کر رہے اور ترسا رہے ہیں آپ کو. آپ کے وسیم بھائی کے بچے کا بٹوا آپ نے دیکھا تو اس میں سے 1,00,000 روپے نکال دیا. یہ حرام ہے، کیونکہ جس نے حق دبایا ہے اس سے تو لیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں لیا جا سکتا. کمپنی میں صرف نفع ہوتا ہو تو انویسٹمنٹ کیا سود کہلائے گی؟ افضل صاحب، محمد افضل صاحب قطر سے. پاکستان میں کوکنگ آئل کی کمپنی ہے، اس میں میں پیسے انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اس میں نقصان کا بھی اندیشہ ہے، مگر پچھلے 5 سال کی جو ہسٹری میں نے دیکھی ہے اس میں کسی بھی جگہ نقصان نہیں ہوا بلکہ پروفٹ ہی ہوا ہے. تو کیا یہ سود میں آئے گا؟ نیز اگر یہ دیکھنا ہو کہ وہ سب حلال ہی کما رہے ہیں تو کس طرح دیکھا جائے؟ دیکھیں، آپ نے کمپنی میں پیسے انویسٹ کیے تو آپ ان سے طریقہ کار پوچھیں کہ آپ لوگ پروفٹ کیسے کماتے ہیں. اگر وہ باقاعدہ کوئی چیز بیچ رہے ہیں اور پرسنٹیج کے حساب سے آپ کو اس میں شریک کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے. تو اگر کمپنی کو 5 سال سے نقصان نہیں ہوا تو یہ تو خوشی کی بات ہے، اس کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا کاروبار میں انسان کو نقصان نہیں ہوتا تو اس کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جائز ہے، بالکل اچھی طرح سے بزنس کر رہے ہوں گے تبھی نقصان نہیں ہو رہا.
رہا یہ کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حلال کما رہے ہیں تو کیسے دیکھا جائے گا، تو یہ تو بھائی آپ ہی جا کے دیکھیں گے. آپ انویسٹمنٹ آپ نے کی ہے، جا کے میں دیکھوں تو ایسا کریں گے تو کون آئے گا؟ آپ خود سوچیں نا. آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے اور جناب وہ کمپنی کوکنگ آئل کی ہے، تو آپ وہاں جا کے پوچھیں بھائی کیسے کما رہے ہو پیسہ؟ کوکنگ آئل ہی ہے نا، ایسا تو نہیں کہ ڈیزل بیچ رہے ہو اس میں اور کوکنگ آئل کے نام پہ، تو ایسا تو نہیں ہے، کوئی دھوکہ تو نہیں دے رہے لوگوں کو. اور جو پروفٹ ہو رہا ہے تو میری انویسٹمنٹ میں مجھے پرسنٹیج میں شریک کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یہ ساری ڈیٹیل جب پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا کہ یہ آپ جو ہے جائز کاروبار ہے یا ناجائز ہے. لیکن اس بیس پہ کہ آپ کو فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے، اس میں نقصان بالکل بھی نہیں ہے، اس بیس پہ کاروبار حرام نہیں ہوتا، بلکہ یہ اچھے کاروبار کی دلیل ہوتی ہے.